بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند جمیع مرحوم مومنین اور مومنات، بالخصوص جن تک ایصال ثواب کی بانیان کی طرف سے نیت ہے، اور ہم سب کے بزرگان جو رحلت کر گئے، ولایت علی کے نور سے اپنے سینے کو منور کر گئے، سب تک ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ اس تلاوت کلام اللہ کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، محمد و آل محمد صحابہ معصومین اور ان پر ایمان رکھنے والے جمیع مرحومین تک بھیجنے کے لیے بآواز بلند شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے ملت کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند شہدائے پارا چنار جو انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید ہوئے، اور ان کے حق میں احتجاج کرنے والے اہل ایمان جن میں ایک طویل عرصے سے دھرنا دے رکھا ہے، ان سب شہیدوں کے حق میں اظہار محبت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے احتجاج میں اپنے آپ کو شریک سمجھانے کے لیے، اور جن ظالموں قاتلوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کے خلاف اظہار مذمت کے لیے بآواز بلند مجالس ذکر خاندان تطہیر، جہاں ہماری نجات کا وسیلہ ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے مرحومین کی بخشش کا اور ہمارے گناہوں کے استغفار کا وسیلہ ہے، وہاں حاجت روائی اور مشکل کشائی کا وسیلہ بھی ہے۔ جو اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جو کسی بیمار کی شفا چاہتا ہے، جو کسی بے اولاد آغوش کی آبادی چاہتا ہے، سارے مل کر ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند ایک مومن جاوید حسین شاہ اور مومنہ یہ مریضہ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والصلوات دامن وقت میں انتہائی اختصار ہے قائد محترم کے لیے وقت بچانا ہماری ذمہ داری ہے امید ہے کہ آپ اس مختصر سے وقت میں اپنی توجہ کو سست نہیں فرمائیں گے اور جو اپنی توجہ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں وہ باوالد بلند اس میں شک نہیں کہ سب سے اشرف المخلوقات مخلوق حضرت انسان ہے اس انسان کو اللہ نے جہاں اس دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے وہاں موت کے بعد آخرت کی زندگی کا بھی اس سے وعدہ فرمایا ہے اور اگر ان دونوں زندگیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو بن جاتی ہے ہمیشہ کی زندگی بس اللہ کا فیصلہ یہ نظر آتا ہے کہ میں جس کو حضرت آدم کی نسل سے اور حضرت ابا کی اولاد سے بنانے کا فیصلہ کرتا ہوں میرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے کیا آپ کا اور میرا عقیدہ یہی ہے یا ابھی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے ہم سب نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے کوئی پتہ نہیں اب آپ کا جواب ہے کوئی پتہ نہیں اور میں نے تو آپ کو پتہ دے دیا ہے آپ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں میں نے پتہ دے دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جسے آدم کی اولاد قرار دیتا ہوں میں نے اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے کہ میں نے اسے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے حالانکہ کوئی پتہ کوئی نہیں وہ پتہ لگ گئے یہ حال ہی پتہ نہیں لگا لگ گئے پتہ ہوں جواب دو ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے اجے میرے خیال ہے کئی بندے سوچے دے بیٹھے کیوں یہ جو آپ کا جواب تھا نا کہ پتہ کوئی نہیں آپ نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ زندگی موت تک ہے موت تک جو پتہ کوئی نہیں تسانو بھی پتہ کوئی نہیں لیکن ہوں یہ گل بھی دسو زندگی موت تک ہے یا موت تو بعد بھی ہے جیندی ہے وہ اصل بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری گرمی ڈاڑھی ہے لیکن پتہ تو لگ گئے جزاک اللہ زندگی موت تک ہے یا موت کے بعد بھی ہے موت کے بعد والی کتنے عرصے کی ہے جی ہمیشہ کی ہوں دوہیں کچھ ملاؤ تدسو کتنا عرصہ زندہ رہ سو جیڑا ہمیشہ زندہ رہ سی وہ نعرہ حیدری ہوں ہمیشہ زندہ رہ سو یا شک کے پاک کے بالکل پاک کے جس طرح سورج کا روشن ہونا پاک
اسی طرح ہمیشہ کی زندگی پاک، بالکل کوئی شک نہ کرے ورنہ مسلمان ہی ناراض ہو. کیونکہ جو کچھ قرآن کہے، جو کچھ رسول فرمائے، جو کچھ ائمہ خدا فرمائے، جو 1,24,000 پیغمبر فرماتے جائیں، اندر کی کوئی شک ہو گیا. کل نفس ما ذائقۃ الموت اگر حق ہے تو انا نحن نحیی الموتى یہ بھی برحق ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم نے ہر مردے کو پھر زندہ کرنا ہے. تو ہیں جو ملائے اور نتیجہ کیا نکلیا، کتنی زندگی ہو گئی. اب ذرا آگے چلیے، اس ہمیشہ کی زندگی کے حوالے سے اگر کوئی دنیا کی زندگی کی آبادی میں لگا رہے اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کو برباد کرے، موت سے پہلی والی زندگی کی آبادی، زمین ہی ہوئن، مربعی ہوئن، پیسے ہی ہوئن، کوٹھیاں ہی ہوئن، کاراں ہی ہوئن، منچی ہی ہوئن، باغ ہی ہوئن، ایم این اے بن ونجا، وزیر ہی بن ونجا، مشیر ہی بن ونجا، وزیر اعظم ہی بن ونجا، ور میں پاناما لیگ ہی لگ ونجے، یہ سب کچھ بن جاؤں، لیکن موت کے بعد کی زندگی کو اگر میں برباد کر بیٹھوں تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ ہے؟ لہذا اس مختصر سے وقت میں اپنی زندگی کے آئین کو سمجھو اور اپنے دستور حیات پر غور کرو. کیا میں موت سے پہلے والی زندگی کی فکر میں ہوں یا میں موت کے بعد والی زندگی کی فکر میں بھی ہوں؟ اب میں ذرا چھوٹا سا یہ سوال کرتا ہوں، اتنی ساری گرمی میں آپ اس مجلس میں جو تشریف لائے ہیں، موت سے پہلے والی زندگی کے لیے آئے ہیں یا موت کے بعد والی زندگی؟ اللہ دے بندے اتنا تک گرمی دے مردے بیٹھے ہو. اگر آپ اس دنیا کی زندگی کے لیے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر آ بیٹھے ہیں اور یہ گرمی میں آپ نے چند لفظ سن لیے ہیں تو یہ نہیں ہے انسان کے لیے کامیابی. کامیابی تب ہے یہاں کی 1 گھنٹے کی گرمی اگر تجھے ہمیشہ کی نعمتوں کا وسیلہ بن جائے. تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی. اور اگر ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے، اچھا فقط بربادی نہیں، ایک ہوندی ہے ناکامی، ایک ہوندی ہے بھا. چاہ کے سٹ دے وین بھائی جڑا جو ناکام تھی وے تو کو چاہ کے سٹ دے وین بھائی تے بھا ساڑے بھی صحیح تے مارے ہی نہ. اتنا جو بھا ساڑے اخیر کیا تھی نے بندہ ماروے. فرض کرو 1 گھنٹہ جو بندہ تنور سڑے کیا تھی جی ماروے سی تے جہنم دی بات. ہمیشہ بندہ سڑ سی یا نہیں؟ مرسی بھی صحیح. کیا یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اور حق ہے یا میں خیال ہے؟ جتنا تجھے سورج کے روشن ہونے کا یقین ہے کیا اتنا ہی جہنم کی آگ کا بھی یقین ہے کہ وہ ہے؟ بالکل کو بچنا چاہیے یا مجھے بیچ بنجنا چاہیے؟ جی کی میں بچوں میں بچاؤں اور بابا میں کو تو تیری گاردار رہے. جیسے تو خوف رکھتا ہے میں اپنے بارے میں اسی طرح خوف رکھتا ہوں. بچنا ہے تو آ اس قرآن سے پوچھ جو جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن کے آیا ہے. بچنا ہے تو ان آل محمد یعنی محمد و آل محمد جیسے 14 پیشواؤں سے پوچھ جنہوں نے کربلائیں برداشت کی ہیں لیکن تجھے جہنم سے بچانے کی سر توڑ کوشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا میں جو کچھ ہوا امام حسین کا مقصد کیا تھا؟
دین بچانا، دین بچانا، دین بچانے کا فائدہ کیا تھا؟ آخرت آباد لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کا حقدار سے گوگل نہ دو ہے، یا جہنم تو یا جنت، ڈر زیادہ جہنم دا ہے تو جے بندہ ہاں ای چاہ دسو پہلے جہنم میں یا پہلے جنت ہے؟ بڑے سیانے تے سوٹے تے جنگلے ہوندے وڈے گویری ہے، پر ہم یہ نہیں مکہنے نا جی میں کائنات کوئی نہ مکا سکتے جی، لیکن مجھے یہ بتاؤ پہلے جہنم ہے یا پہلے جنت ہے؟ یہ جی سنتے رہا جو پل صراط، پل یہ بھی پکی ہے یا شک کری ہے؟ پکی گل ہے۔ یہ پل کتھا ہو سی تے کیوں ہو سی؟ اے ہوں میں آنا درہ پتہ نہیں کتی پلہ ہونی تو بڑا دریا ہوئے تو بڑی پل ہوئی، یہ پل کیوں بڑھائی میں دی؟ جہنم دے ہوتے ہیں نہ یہ دنیا دے نہیں جہنم دیتے ہیں، یہ تو تلو دریا ہے نہرے پانی پہ لگ دے تے بتائیں لگ رہے تے جے تو نہ ہوتے پل ہوئی تے بچ بھیوے سے تے گزر نہ سکتے ہیں تے مروے سے۔ یہ جو ہے پلیں یہ ہیں تجھے موت سے بچانے کے لیے، کس سے بچانے کے لیے؟ موت سے بچانے کے لیے۔ یہ دریا ٹھے پہ ہوں تو پتہ نہیں کی میں بچ سے یہ گڑی سمے ٹھے پہ ہوں بلتاؤ کھتی ویسی اوک کا بچنا، تو یہ تو ہے دنیا کی موت سے بچانے کے لیے، لیکن وہ جو پل صراط ہے وہ کس چیز پر ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کس پر ہے؟ دریا دوتے ہیں یا جہنم دوتے ہیں؟ وہ دریائے جہنم تے ہے، دریائے چراب تے ہے یا جہنم دوتے ہیں؟ جہنم دوتے پل ہے، تلے کیا ہے؟ پار کیا ہے؟ تو رار بدر ہو نہ چڑھ پولتے توجہ میں سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اروار بدرو نہ ونج پار پولتے چڑھ ہی نہ تاک سے اروار تو معاشر ہے، سمجھنے پہ ہو؟ اروار کیا ہے؟ معاشر ہے، تے معاشر بھی زمین ہی تتی ہے، زج ہی تتا ہے، پانی کوئی نہیں، پیاس ہی سخت ہے، ہی میں ہے پروگرام معاشرے منجر دا بڑھ دے یا نہیں بڑھ دا؟ نہ ہی بڑھا ہو تو بڑھ رہی سے بڑھنا تو ضروری ہے نا۔ تو پھر اے معاشر میں شرکت کرنے والوں ہماری مجبوری ہے کہ ہم پل پہ چڑھیں تو کتھا ونجوں پار ونجوں جو جہنم کو لو بچوں تے جنت پہنچ ونجوں، جے جہنم تو بچ سے تے جنت ویسے سمجھے جی بے ہو، جے جہنم کو لو بچ سے تے جنت پہنچ ویسے تے جہنم کو لو نہ بچ سکو، کیویں نہ بچ سکو؟ ایویں تل کے ہو تلے کری شے اور پیر پکے رکھ تلکڑ کو لو بچ تے تلکاوڑ آلیاں چیز ہمیں ہنی تلو اٹھسی ہے بھادا شولا اور جہنم دی بھادا شولا تے جنہیں پول دے کھڑے ہو سن کتنے چور ہو سن چکی سی تین دیٹھئے اے بھا یہ بھا تا چور تے ساتھ اس فرق نہیں کرے گی، سڑیں دیئے تے چور نو بھی ساتھ چھوڑے دیئے تے جے خیام اہل بیت نو لگے تے خیام ساتھ چھوڑے دیئے، یہ ہے یا نہیں؟ کربلا دے خیمے بھا ساتھ چھوڑے یا نہیں؟ وہ تو اہل بیت کے خیموں کو بھی یہ جلا دیتی ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ وہ بھولی بھالی نیوی وہ وڈی سیانی ہیوی پتہ نہیں تو سہ کی چنگی لگی نعرہ حیدری، وہ ہیوی وڈی سیانی کس طرح سیانی؟ اللہ نے اسے ایسا سیانہ بنایا ہے کہ اس پل سے جتنے گزریں گے اور سب نے گزرنا ہے، جتنے چور ہوں گے ایک شولہ اٹھے گا چوروں کو کھینچ لے گا۔ اب بتائیے وہ چوروں کی پہچان میں سمجھدار ہے یا بے سمجھ؟ سمجھدار
میں کہیں چور کو بھول لی وجہ نہیں جی یہ او بھا نہیں نہیں جی جڑی چوک بنے ادب تے چورن نہ بھول سیٹے اساں تے موڑی آ کوئی سود خاروں کو کھینچ رہی ہے کوئی شعلہ زانیوں کو کھینچ رہا ہے سبحان اللہ سبحان ہن پروگرام پیر پکے کی میں رکھے سے اللہم صلی علی محمد اس لیے تیری خدمت میں عرض کر رہا ہوں سورہ والعصر کو پڑھ سبحان اللہ میں ترجمہ کر کے اگا بھاج نہ وہیں اس میں تھوڑا سا رک اور سوچ کے اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی مقدس عصر کی قسم. اب اس تفسیر میں میرے جانا کا ٹائم نہیں ہے. ایک پاکیزہ زمانہ ہے، عظیم زمانہ ہے جو اس لائق ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے. صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں کہ شاید اس زمانے سے مراد یا رسول اکرم کا دور رسالت والا زمانہ ہے یا مہدی برحق کی حکومت والا زمانہ. یہ دونوں زمانے مقدس ہیں یا نہیں؟ جو زمانہ اللہ نے اپنے حبیب کے یہاں بھیجنے کے لیے منتخب کیا وہ بھی مقدس، اور اس کا ثمرہ زمین پر مرتب کرنے کے لیے جو دور اللہ نے مہدی برحق کو دینا ہے وہ سب سے بھی ان مقدس عصر کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے ہر انسان جہنم. استغفر اللہ استغفر اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر سے کیا مراد؟ گھاٹا نہیں کیڑا گھاٹا؟ آخرت اللہ بھئی جڑے انسان ہیں انہوں نے باغ سڑ وے سن، نہیں انہوں نے منجھی مر وے سن، دیر ہوتے انہوں نے فصل اجڑ وے سن. یہ ہے اللہ کا بیان. اللہ کے نزدیک یہ دنیاوی خسارے کوئی حیثیت نہیں. یہ خسارے تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی نفع کبھی خسارہ، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا. جس خسارے سے اللہ والعصر کہہ کے بچانے کی بات کرنا چاہتا ہے اس خسارے سے مراد جہنم نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے قسم عصر کی، ہر انسان جو آدم کا بیٹا ہے حوا کی بیٹی ہے سخت خطرہ ہے کہ وہ تل کے تیوانج جہنم دھوے. بچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ جی بچنا چاہیے یا نہیں؟ کیویں؟ بچن واسطے سلوات. کیا یہ قرآن مجید کی سورہ والعصر بچنے کا نسخہ بتا رہی ہے یا نہیں؟ جی وہ نسخہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو ان جملوں پر فٹ آئیں گے ان کو جہنم بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے. جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان چار جملوں کے اندر آ جائیں گے وہ جہنم سے بچ جائیں گے اور جہنم کا کوئی شعلہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، اور بڑے امن کے ساتھ بجلی کے کرنٹ کی مثل پلے صراط سے پار. پروگرام پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اٹھائی من بڑے سونو یہی تو بڑھا کے رہے. ایک کئی بندے آتے ہیں اٹھائی ٹکٹ گر گئے. اللہ کے بندے یہاں تو بس ڈائیووں کے اندر بیٹھ کر تجھے ڈائیووں کی سیٹ نہیں ملتی، باہر سے لینا پڑتی ہے. میں ہے یا نہیں؟ منجو ڈائیووں دے اڈے دیتے بڑھ منجو بس دے بیچ ٹکٹ دیو بھائی. اگلے کیا اکثر پہلے باہر میں اتھا مل سی ٹکٹ پیسے ہی دے ٹکٹ ہی ہیں والا سی دے دے نتا نہیں. ایک چھوٹی سی بس جو دنیا کی بس ہے اس کی سیٹ اور اس کا مقام تجھے بغیر باہر سے سیٹ لیے نہیں مل سکتا. تو بتا تو بچنا چاہتا ہے جہنم سے، جانا چاہتا ہے جنت کی سیٹ پر، اور تو سمجھتا ہے کہ اٹھائی مائیں گے گنگے انسان یہ کتوں مل سیٹ؟
اتھائی ملسی یا اتھمن ملسی دنیا سے اتھائی تے کوئی ساریاں شرطاں پوریاں کرنیاں کڑیاں پہلی شرط کیڑی ہے ایمان لے آنا انسان ستا تو بھوک پہ آئے آسی موت کے تاں کلسی واجب پورے کر لا اپنے تنٹکٹ جنت دا ملسی ود ووٹ گئے شیطان عدلی دے تیرا جسم جہنم روسی نہ آس رکھیں زر دولت تے کئی میٹر کفن دا ملسی ہو سی کلی قبر تے رولوئی سے تینو امن دی جانا ملسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہرحال میں بات ختم کروں اس لیے کہ ٹائم نہیں رہا الذین آمنوا پہلی اور بنیادی شرط ہے پہلی شرط ہے ایمان پھر دوسری شرط ہے عمل صالح پھر تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی اسی کے ذہن میں ہے اور اگر میں اس کو مختصر کر دوں ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادی شرطیں ہیں اگر ان کو یہاں پورا کرو گے تو جنت تیری عاشق تو جہنم آگسی جلدی لنگ ہوئے تیرے نور کی وجہ سے میری آگ بجھتی چلی جائے بس معلوم ہوا ایمان ایک ایسا نور ہے کہ اگر تیرے پاس وہ کامل موجود ہو تو جہنم تجھ سے ڈرتی ہے تو کیسے جہنم سے ڈرے ایمان کیا ہے رسول فرماتے ہیں یا علی حبو کا ایمان سبحان اللہ اے علی تیری محبت ایمان ہے ایمان ہے اب جس دل میں علی کی محبت ہے نعرہ حیدری مبارک ہو تجھے کہ تو نے پہلی شرط پوری کی ہے اور مان لے احسان ان لوگوں کا جو تیرے مومن ہونے کا وسیلہ بنے ڈھونڈ لے میرے پاس وقت نہیں ہے ڈھونڈ وہ کون ہیں جنہوں نے تیرے دل میں حب علی کے بیج کو کاشت کیا جو کوئی بھی ہے تیرا باپ ہے تیری ماں ہے تیرا استاد ہے تیرا ماحول ہے تیری مجلسیں ہیں تیرے محرم ہے تیرے ماتم ہے جس بھی وسیلے سے تیرے سینے دل میں حب علی کاشت ہوئی ہے اس کا احسان مان اس لیے کہ اس سے بڑا تیرا کوئی محسن نہیں لیکن کوئی ایمان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے جیسے ایمان تک پہنچانے والا نور ایمان تیرے سینے میں پہنچانے والا محسن ہو سکتا ہے کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے وہ دشمن موت کے بعد آئے گا یا موت سے پہلے ہوگا وہ کہاں رہتا ہے بس یہی بات اور آخری بات تیرے پاس ایمان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے نہ تیرے مربے اتنے قیمتی ہیں نہ تیری ملیں اتنی قیمتی ہیں نہ تیری ایم این اے کی سیٹیں اتنی قیمتی ہیں نہ تیرا اقتدار کی کرسیاں اتنی قیمتی ہیں خاتو ٹرمپ کی سیٹ میں بھی چڑھ بیٹھ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جتنی حیثیت تیرے ایمان لیکن مجھے افسوس تب ہوتا ہے کہ انسان کی جان کا کوئی دشمن ہو وہ اتنا بڑا دشمن نہیں انسان کے مال کا کوئی دشمن ہو وہ اتنا بڑا دشمن نہیں انسان کی عزت و ناموس کا کوئی دشمن ہو وہ اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا ایمان کا دشمن لیکن ایمان کے دشمن کیا یہ آ کے حملہ کر کے یوں بتاتے ہیں میں تیرے ایمان کا دشمن ہوں میں تجھ سے ایمان لوٹنا چاہتا ہوں وہ نعرہ لگا کے اپنے آپ کو دشمن بتا کے آئے گا یا کوئی دوسرا رنگ اپنائے گا یعنی اپنے آپ کو کیا کہے گا میں بھی تیری طرح مومن ہوں مومن بن کے ایمان پہ حملہ کرے گا کیا تجھے اس قسم کے دشمنوں کا بھی خطرہ ہے یا نہیں کیا خیال ہے وہ تیری مجلس میں بھی آ سکتا ہے دیر آئے وجن کی ہوں دیر سارے نیٹ تے وجن کی
بڑا عجیب ہے، وہ تیری ایمان کا ڈاکو ہے، تو اسے نعرہ لگا کے بابا کرتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوب، بہت خوب سیدزادہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بس مجھے اس کو اتنی مذمت نہیں کرنا ہے جتنا ان بے وقوفی کی مذمت کرنا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تجھے بیدار و ہوشیار ہونا چاہیے، تجھے اپنے دوست اور دشمن کی صحیح پہچان ہونا چاہیے، اور صحیح پہچان کے لیے دیکھ وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ میری ایمان کو مضبوط کرتی ہے یا ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیز من، آج کل کے اس ماحول میں ہمارا کلمہ تو ہے یہ لا الہ الا اللہ، پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی وصی و خلیفتہ۔ یہ ایمان ہے یا نہیں؟ ایمان ہے۔ یہ کلمے کے جو جملے ہیں ان پہ یقین رکھنا یہی ایمان ہے یا نہیں؟ ایمان ہے۔ اب اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ، محمد ہے تو اللہ کا، اور علی کیا ہے؟ ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، خلیفۃ الرسول بلا، یہ ہے نا ہمارا ایمان۔ اب ایک آ گیا ہے کہتا ہے علی اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ کڑے پائی ودے، کالے لباس پائی ودے، ماتمی کرے نہ ودے، اچھا علی علی کرے نہ ودے، تے منویں دے علی اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، زندہ باد۔ اب مجھے آپ ہی بتائیے وہ تیرے ایمان کا دوست ہے یا ایمان کا دشمن؟ اللہ تمہاری زندگی کی۔ اگر میں تجھے کہوں ایسے ہی وہابی آگے میں، بہت خوب، تو ہمیں لاکھوں مرتبہ وہابی کہے، بہت خوب۔ لیکن ہم تیرے ایمان کے محافظ ہیں۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ایمان کی حفاظت سب سے اہم نقطہ ہے۔ بے شک، ہر چیز لٹے تو لٹ جائے، مربے چھنے تو چھن جائے، ملے کوئی چھینے تو چھین لے، ہمارا سب کچھ چھین لے، ہماری جان لے لے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قبول ہے، ایمان پہ حملہ قبول نہیں۔ بس آخری بات اتنا کہتا ہوں، امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ بولیے۔ ان کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، ان کی بہنوں کی چادریں چھینی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، اے دختر زہرا، تیرا دل اس وقت سخت زخمی تھا جب تو اپنے بھائی کے پامال جنازے کے پاس کھڑی تھی، یا تیرا دل اس وقت زیادہ زخمی تھا جب تو یزید کے سامنے یہ وزن کرنا تیرا اپنا کام ہے۔ بھائی کے جنازے میں بھی بڑی تکلیف میں تھی، سخت آزردہ خاطر تھی، دل زخمی زخمی تھا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں وہاں اتنی تکلیف میں نہ تھی جتنی وہاں تکلیف میں تھی جب وہ یزید کے سامنے رسیوں میں بندھی ہوئی قیدی بنا کے لائی گئی تھی، اور حالت کیا تھی؟ یزید نشے میں مست تھا، شراب پہ جام چڑھا رہا تھا، سونے اور ریشم کو پہنے ہوئے تھا، جوا اور شطرنج کھیل رہا تھا، اور نیچے مظلوم حسین کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا، اور وہ خبیث جو زبان میں آتا تھا بکواس دین و قرآن و اسلام کے خلاف کرتا جا رہا تھا، اور سامنے کھڑی تھی رسول کی بیٹی، آنکھوں سے دیکھ بھی رہی تھی، کانوں سے سن بھی رہی تھی، اور کھڑی تھی بدماشوں، قاتلوں اور ظالموں کے مجمع میں۔ بتا دکھی تھی یا دکھی نہ تھی؟ یہ دکھ رسول کی بیٹی نے کیوں اٹھایا؟
تو جواب یہ ہے تیرے ایمان کی حفاظت ہے۔ کس لیے؟ تیرے یزیدیت نام ہے ایمان کو لوٹنے کا، حسینیت نام ہے ایمان کو بچانے کا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ یزید کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ رہی ہے اور فرما رہی ہے یا یزید کت کیدک وسعصایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تیرا منصوبہ یہ ہے، تو دو قسم کے منحوس پروگرام لیے ہوئے ہیں، ایک میرے نانے کے دین کو مٹانا چاہتا ہے، دوسرا ہم آل محمد کے ذکر کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں جو کرتا ہے کر لے۔ دین اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ اب تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن کس کا دین ہے؟ ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا۔ تو گویا بی بی طاہرہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ہمیں ابدی جہنم سے بچانے کے لیے یہ سارے صدمے برداشت کیے ہیں۔ تو بھی عقل مند ہو جا اور دانا ہو جا، فقط بی بی کے غموں میں رو نہیں بلکہ بی بی کے بچائے ہوئے ایمان کی حفاظت کر۔ اگر تو نے ایمان کی حفاظت کی تو تیرا ماتم بھی حسین ہے اور تیری مجلسیں بھی مفید ہیں اور تیرا سب کچھ اپنے مقام پہ برحق بھی ہے اور فائدہ بخش بھی ہے۔ لیکن اگر تو نے اس ایمان کی پرواہ نہ کی اور ان لٹیروں کو نہ پہچانا جو تیرے ایمان سے دشمنی کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو پھر تیرے اندر کوئی دین و ایمان کا نور موجود۔ لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں آج بہت سارے بے وقوف لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے دشمنوں کو خود دعوتیں دیتے ہیں، بڑے بڑے اشتہار چھاپتے ہیں، ان کے لیے مجمع لگاتے ہیں، ان کو اچھے کھانے دیتے ہیں، ان کی شہرتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے قدموں میں بچھ جاتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ بے وقوف وہ عوام ہے کہ جو ان کی جھوٹی باتوں کو سن کر نعرے لگاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو دانا ہونا چاہیے یا نادان؟ دانا کون ہوتا ہے؟ جو دوست اور دشمن کی صحیح پہچان کرتا ہے۔ میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ اپنے اس فریضے میں کوئی سستی نہ کیجیے اور جو سچے دوست ہیں ان کو پہچانیے اور جو آپ کے ایمان کے دشمن ہیں ان کی پہچان کیجیے اور ان کے دام میں آنے سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو اپنے سب سے قیمتی ترین متاع حیات ایمان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔